بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ اوروں کو نصیحت خود میاں فضیلت۔ تو اس طرح کے کردار آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قوم کو تیار کر رہے ہیں، لیکن کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ آپ چھوٹا سا لیکچر سنیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ افواج پاکستان کو بھی لیکچر دیتے ہیں، اور اس سیکشن کے اندر یہ پولیس کے ہائی آفیسرز کو ایک لیکچر دے رہے ہیں، جس کے آخر میں جا کے گویا پورا خلاصہ ان کے لیکچر کا آپ کے سامنے آئے گا، اور پھر ان کے عقیدے کے اندر، ان کے نظریے کے اندر جو خرابی ہے اس کے اوپر میں تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے یہ ان کا بیان سنیے۔ الحمدللہ ہے تو وہ مالک کل پہ مہربان کیوں نہیں ہوگا؟ یہ گمان، یہ اتنا طاقتور گمان ہے کہ اس سے سارے رویے جنم لیتے ہیں، اس سے درگزر کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اس سے ڈیوٹی پہ پرفارم کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اب سر یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس سماجی رویے کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی پاور کہ وہ بیکار محض نہیں ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ کوئی 87 لاکھ مخلوقات میں سے نہیں ہے۔ اس کی تو سب سے بڑی سٹرینتھ یہ ہے کہ وہ اپنے آنے والے وقت کو بدل سکتا ہے، عادت کے ذریعے، دوسرا بولا میں نے گمان کے ذریعے، تیسرا کمال کا جملہ اور لیکچر ختم ہو جائے گا سر۔ اس میں اگین مرشد رومی نے بڑی آسانی کر دی۔ رومی کا یہ وہ پورا واقعے کے بعد ایک میں چھوٹا سا وہ جو 2 لائنیں وہ سنا دیتا ہوں۔ رومی نے کہا کہ اگر تو نے طے کر لیا کہ تو نے خود کو بدلنا ہے اور کوئی پارسائی کا رستہ بھی نہیں مل رہا، جسے چلہ کہتے ہیں، بہت زیادہ عبادتوں کا دعویٰ بھی تیرے پاس کوئی نہیں ہے، اور تو تسبیح بھی بہت زیادہ نہیں پھیر سکتا، تو کم از کم ایک کام کر لے خیر کے رستے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اپنی سنگت ٹھیک کر لے، کیونکہ بندہ سنگترا ہوتا ہے۔ میں ورڈ کیا بولا سر میں نے؟ سنگترا کیا ہوتا ہے جی؟ یاسر صاحب سنگترا کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ نے سنا ہے کہ آخر میں آ کے رومی صاحب کی سینگ کے اوپر یہ معاملہ ختم کر رہے ہیں کہ رومی صاحب نے بڑی زبردست، پہلے اس کو کہتے ہیں مرشد نے یہ بات کہی ہے، مرشد ہیں ان کے یہ، اور یہ وہ رومی صاحب ہیں جن کی کہاوتوں کو ہمارے عمران خان صاحب بھی پیش کرتے ہیں کہ رومی صاحب نے کہا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہیں تو چیونٹیوں کی طرح تو رینگتا کیوں ہے، اس کو بہت پیش کرتے ہیں۔ اب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ رومی صاحب کون ہیں؟ مثنوی مولانا روم کے نام سے بھی آپ نے سنی ہوگی، تو اس کا ذکر کیا ہے موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر، یہ کتاب ہے ایمان خالص کے اوپر جو انہوں نے لکھی ہے، توحید کے اوپر جو لکھی ہے، اور امت کے اندر جو بربادی آئی ہے عقیدے کی، اس کی نشاندہی کی ہے۔ تو یہ وہ والا پورشن میں آپ کو سناتا ہوں جو رومی صاحب کے بارے میں، ان کا پورا نام ہے جلال الدین رومی کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ تو یہ اس نظریے کے، یہ جو ایک فلسفہ ہے صوفیزم کا، جس کی وجہ سے یہ پیری مریدی ہے، یہ درگاہیں ہیں، یہ مزار ہیں، یہ عرس اور میلے ہیں، یہ پورا ایک تصوف کا دین ہے، اور اس کی ابھی آگے ایک پوری لسٹ میں آپ کے سامنے شامل کروں گا، بتاؤں گا، تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں کہ آج امت مسلمہ کے اندر خیر کیوں نہیں ہے، اور ان کے اوپر لیکچر کیوں اثر نہیں کرتے ہیں، اور لیکچر دینے والے بذات خود جب مریض ہوں، یعنی ڈاکٹر بذات خود جب مریض ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ عام آدمی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، تو ڈاکٹر بیمار ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے بھائی؟ پھر ایک اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنے لیکچر دینے والے ہیں، یہ موٹیویشن سپیکر ہیں یا قوم کے لیڈر ہیں، یہ خود مریض ہیں اصل میں۔ ان کو اب ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہے، ان کو لیکچر کی ضرورت ہے۔
تو پہلے آپ دیکھیے یہ رومی صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ یعنی ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں ان دونوں کے بارے میں، رومی صاحب کے بارے میں، اور جو ہے اوپر جن کا ذکر آ رہا ہے مجدد الفسانی صاحب کا، کہ ان دونوں حضرات کا بیان یہ ہے کہ یہ ایک شعر کے اندر کہ بندہ خود خواہاں احمد در رشاد جملہ آل را بخواں کل یا عباد، یہ شعر ہے ان کا رومی صاحب کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ قرار دیا ہے۔ یہ سورہ زمر کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سورہ زمر کی یہ 53 نمبر آیت ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ گناہ گار قسم کے لوگ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی باتوں کو بہت پسند کرتے ہیں، ہم مسلمان ہونا بھی چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں، بہت بڑے گناہ گار ہیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ تو آپ اندازہ لگائیے اللہ کی رحمت بن کر یہ آیات نازل ہوئی کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو، یہ جو اے نبی یہ میرے بندے ہیں، تیرے پاس آئے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر رہے ہیں، ان کو کہہ دو کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ بتایا ہمارے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے اور مولوی رومی صاحب نے بھی، جس سے یہ سارے متاثر ہیں، جس کے سارے یہ مرید ہیں اور اس کو اپنا مرشد کہتے ہیں، انہوں نے اس شعر کے اندر اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے انسانوں کو کہ یعنی نبی کے بندوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نبی کے بندوں نہیں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو۔ تو انہوں نے ترجمے یہ کر دیے کہ اے نبی اپنے بندوں سے کہہ دو۔ اس طرح چالاکی کے ساتھ انہوں نے اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ بنا دیا ہے۔ اشرف علی تھانوی اندازہ کتنے بڑے یہ ہوئے ہیں، اسی طرح مجدد الفسانی، اسی طرح یہ مولوی رومی صاحب کتنے بڑے بڑے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ دیکھیں، ان کے نظریات دیکھیں، یہ تو اللہ کے بندے ہی نہیں ہیں، یہ تو نبی کے بندے ہیں، نبی کا بندہ بننا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اتنے بڑے بڑے علماء جب فتوے دیں گے تو کیوں نہیں لوگ اپنا نام عبد الرسول رکھیں گے، عبد النبی رکھیں گے۔ مجھے ایک بہت بڑا افغانستان کا جرنیل گزرا ہے عبد الرسول، اور ایک بہت بڑا پیپلز پارٹی کا اینڈی خان جو کراچی میں نبی داد خان، تو کوئی پیراں دیتا ہے، کوئی نبی داد ہے۔ میرے جو ریٹائرمنٹ کے اوپر جنہوں نے سائن کیے تھے میجر جنرل پیر داد خان، پیر داد، اندازہ لگائیے، تو یہ کیسے توحید کی دعوت کو برداشت کریں گے؟ تو ان کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر عثمانی صاحب نے اپنی اسی کتاب کے اندر، یہ پڑھنے کے لائق ہے، یقین کیجیے۔ یہ میں چیز آپ کے سامنے لا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولیں کہ یہ اصل چیز ہے۔ جب تک یہ بات نہیں ہوگی تو کبھی خیر نہیں آ سکتی۔ یہ بڑا مشہور صفحہ ہوا تھا اس کتاب کا، 82 صفحہ 82 نمبر پیج کے اوپر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک صدی کا یہ جو تصوف ہے، یہ جو مرلیوں والا دین، چمٹوں والا دین، باجوں والا دین، عرس اور میلوں والا دین کے پھیلانے والے، تو بتایا کہ پہلی صدی ہجری ایسی ذاتوں سے خالی ہے، یعنی پہلے یہ تھے ہی نہیں لوگ، یہ بعد میں آئے ہیں۔ دوسری صدی میں ابراہیم ادم اور رابعہ بصری اس فیلڈ میں آئے۔ تیسری صدی میں معروف کرخی اور ذوالنون مصری اور سری سکتی بغدادی، باج جدید بستامی، ابو عبداللہ ترمذی اور جنید بغدادی۔ چوتھی صدی میں ابو شبلی، اور 5ویں صدی میں علی حجویری، جن کو داتا صاحب کہتے ہیں، المعروف بداتا گنج بخش لاہوری، اور ابو اسماعیل ہروی، یہ بھی کوئی ہیں عام طور پر یہ لوگ جانتے ہیں جو تصوف کی فیلڈ کو سمجھتے ہیں۔ 6ٹھی صدی ہجری امام غزالی، یہ فلسفہ غزالی آپ نے بڑا مشہور سنا، اور عبد القادر جیلانی 11ویں والی سرکار، یہ 6ٹھی صدی ہجری کے ہیں۔ اور احمد رفاعی، یہ ایسے صوفی گزرے ہیں، یقین کیجئے ایسے ایسے نظریات انہوں نے پیش کیے ہیں کہ قرآن کو دیکھو تو یہ جھوٹے نظر آتے ہیں، ان کو دیکھو پھر قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے۔ پھر 7ویں صدی ہجری محی الدین چشتی اجمیری، خواجہ بختیار کاکی اور ابن عربی، فرید الدین گنج شکر، یہ وہ گنج شکر صاحب ہیں جن کے مزار اور چوکھٹ کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سجدہ نہیں ہے، یہ تو وہ چوکھٹ بوسی ہے، یہ تو محبت اور عقیدت کا یہ سجدہ ہے۔
تو اندازہ لگائیے جب قوم کے لیڈر اور انٹلیکچوئل قسم کے لوگ، لیکچر دینے والے لوگ، قوم کے معمار، جب ان کی بنیاد یہ ہو، پھر قوم کے ساتھ وہی کچھ ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ 7ویں صدی کے ہیں جلال الدین رومی صاحب، جن کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ 8ویں صدی ہجری خواجہ نظام الدین اولیاء امیر حسن بن علا سنجری دہلوی المعروف خواجہ حسن دہلوی، اور شاہ مدار 9ویں صدی ہجری کے، پھر شاہ مینا لکھنوی، پھر 10ویں صدی اور 11ویں صدی ہجری کے شروع کا زمانہ خواجہ باقی باللہ، اور 11ویں صدی میں عبدالحق محدث دہلوی اور مجدد الفسانی، اور 12ویں صدی ہجری شاہ عبد الرحیم، شاہ ابو رضا محمد اور شاہ ولی اللہ، اور 13ویں صدی ہجری شاہ عبدالعزیز، شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید اور عبداللہ غزنوی، اور 14ویں صدی ہجری خاندان ولی الہی کے خدام یعنی جماعت بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں، یہ 83 نمبر صفحہ ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ لکھتے ہیں کہ یہ سارے حضرات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے دین اتحاد کے علمبردار تھے۔ دین اتحاد کیا جس طرح حلول، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو اگر ملایا جائے تو یہ تصوف بنتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ سارے حضرات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے دین اتحاد کے علمبردار تھے، اور آج جو دین اسلام کے نام سے اس دنیا میں پایا جاتا ہے، دیکھا آپ نے، اسلام ہی کا نام لے رہے ہیں۔ یہ قاسم علی شاہ صاحب کی آواز تھی جو میں نے پہلے سنوائی ہے، جو لیکچر دے رہے تھے پولیس افسران کو، اور سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ دین کا فہم ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور عقیدے کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ دین پھیل رہا ہے، یہ تصوف پھیل رہا ہے۔ کاش قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیتے، صحیح حدیث کا کوئی حوالہ دیتے، اگر کوئی حدیث وغیرہ پیش بھی کی ہے تو مروڑ تروڑ کے اور اپنے موقف کو ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر رنگ و روغن کرنے کے لیے اس کا مفہوم بدل دیا شاہ صاحب نے۔ ابھی میں ان کو اور بھی ان کے اوپر میں تبصرہ کرتا ہوں۔ کہا کہ آج جو دین اسلام کے نام سے اس دنیا میں پایا جاتا ہے وہ انہی حضرات کا ایجاد کردہ ہے، قرآن و حدیث کے دین سے بالکل الگ، یعنی قرآن و حدیث کے دین سے بالکل الگ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، جو مشہور عالم دین اور آرمی افسر بھی رہے ہیں، بڑے مجاہد آدمی تھے، توحید کی دعوت اٹھائی انہوں نے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا بالکل یہ الگ دین ہے، یکسر ممتاز، دین بندگی کی بجائے دین خدائی۔ اللہ، دین بندگی کی بجائے دین خدائی۔ اللہ نے تو آپ کو بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، خدائی کے لیے نہیں۔ خدائی کے لیے وہ خود کافی ہے۔ ابھی کتنا دیکھیے، اس سے پہلے قاسم شاہ صاحب کتنی اللہ کی تعریفیں بھی انہوں نے کی ہیں، کتنا بڑا لیکچر دیا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مرشد یہ فرما رہے ہیں، مرشد۔ لیجیے، ڈاکٹر صاحب نے بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ہزارے حقیقت پر کسی کو بلا وجہ غصہ آ جائے۔ غصہ تو آئے گا، اس کتاب کو پڑھنے پر بھی کچھ لوگوں کو غصہ آیا، میرا یہ ویڈیو سننے پر کتنے کو غصہ آئے گا۔ فرمایا تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ غم و غصہ جذباتی کیفیات ہیں، ان کی وجہ سے حقیقت کا انکار کر کے زہر پر تریاق کا لیبل لگا دینا کسی صاحب عقل کو زیب نہیں دیتا۔ یعنی اگر تریاق کے اوپر، زہر کے اوپر تریاق لکھ دیں، یا کسی اور زہر کے اوپر شہد لکھ دیں، تو کیا وہ شہد بن جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بنے گا اللہ کے بندو۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ کی ہر جگہ دربت بنی ہوئی ہے، اور یہ جو وہ وجہ ہے کہ پوری دنیا کو لیکچر دینے والے، موٹیویشن کرنے والے، یہ پچھلے دنوں میں گئے ہیں عمران خان صاحب کے سامنے، جس طریقے سے انہوں نے سوال کیے ہیں، یا جس طریقے سے انہوں نے جواب آگے سے دیے ہیں، اور پھر جس طرح انہوں نے اپنی سی وی پیش کی ہے کہ اب میں جمہوریت میں آ جاؤں، الیکشن میں آ جاؤں، سیاست میں آ جاؤں، کس طرح کتنے چھوٹے بن کے وہاں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور کتنی چھوٹی ان کی باتیں تھیں، کتنے چھوٹے ان کے سوال تھے، اور کتنے چھوٹے اور جھوٹے ان کے جواب تھے۔ اللہ کے بندو، یہ اصل میں جب دین نہ کلیئر ہو، ایمان عقیدے کی سمجھ نہ ہو، تو انسان بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ اوپر نہیں اٹھتا ہے، صرف باتیں کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پر دیے، اوپر اٹھو، اوپر کیسے اٹھو؟ آپ تو اس جمہوریت کے، اس مشرکانہ نظام کے اندر جو طاغوتی نظام ہے، انسانیت کا دشمن نظام ہے، اور ساری یہ لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں اور لوٹ گسوٹ، کرپشن، قبر پرستی، پیر پرستی، مرشد پرستی، یہ اسی کے انڈے بچے ہیں، اس جمہوریت کے اور اس مشرکانہ نظام کے۔
اور 75 سال بعد پتہ چلا ہے کہ آزاد ہوئے ہی کو نہیں، غلام کیا بلکہ غلاموں کے غلام ہیں اللہ کے بندوں۔ اور پھر اب یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ میں تمہیں حقیقی آزادی دلوا دوں گا، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں۔ جہاد کس کے راستے میں کر رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں جہاد اس طرح ہوتا ہے؟ ہاں، شیطان کے راستے میں یہ جہاد ضرور ہے، ملک کے راستے میں کہہ سکتے ہیں، جمہوریت کے راستے میں کہہ سکتے ہیں، قوم کے راستے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو، اور اس راستے میں حق کا راستہ اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آپس میں باطل ٹکرا رہے ہیں، یہ سارے چور ڈاکو کپٹ بدماش آپس میں لڑتے ہیں، اور آپ نے غور کیا ہوگا آپس میں ان کی تقریریں، نواز شریف کی تقریر سنو، ساری کی ساری جناب اپنی اپوزیشن اور عمران خان کے خلاف راگے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، عوام پس رہی ہے، عوام بالکل صحیح پس رہی ہے، ان کا علاج ہے، ان کے اوپر یہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ عوام ہے جو اپنے مالک اور خالق سے دور ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے عذاب کے طور پر ان کے اوپر یہ سارے لوگ اپنے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا ہے، اور یہ مسلط رہیں گے جب تک تم کفر و شرک کے اندر ڈوبے رہو گے، اور چادریں چڑھاؤ، اور سر میلے کرو، اور ڈیول بجاؤ، اور چمٹے بجاؤ، اور 11ویں اور 12ویں کرو، کیک کاٹو، اور یہ پوری رات حلیم گھوٹنے والا نوجوان، اور اس کے بعد گھوڑے کی پوجا کرنے والے، گائے کے پجاری، یہ کیسے اللہ کے بندے بن سکتے ہیں؟ اور سارے اس فیلڈ میں ایسے ہی ہیں، چاہے یہ مذہبی رہنما ہوں، 9 ستارے بنے تھے، کبھی مدعا مجلس عمل بنی ہے، کبھی کتاب کا نشان لے کے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں دین مصطفیٰ نافذ کر دیں گے، نظام مصطفیٰ لے کے آ جائیں گے، کوئی کہتا ہے میں مدینہ ریاست بنا دوں گا۔ اب حافظ قرآن آ گئے ہیں ہمارے، ایک سے ایک، کوئی 19-20 کا ان کا فرق ہوتا ہے، ان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا اللہ کے بندو، ان کی بنیاد ہی نہیں ہے، ان کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ جب تک بنیاد کو سیدھا نہیں کرو گے، پہلی اینٹ کو درست نہیں کرو گے، ایمان خالص کے اوپر نہیں رکھو گے، تمہاری کوئی خیر نہیں آ سکتی، کوئی نیا پاکستان نہیں، پرانا کا پرانا ہی رہے گا۔ اور جب تک نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں اختیار کریں گے، صحابہ اکرام کا طریقہ عملی طور کے اوپر، یہ نہیں کہ عاشق رسول بنے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرے سے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی نبی علیہ السلام کی نہیں، کسی اور ہی کہ آپ متاثر ہیں، ذہنی مروبیت ہے۔ تو جب تک یہ ایمان خالص کی دعوت سے نہیں آئے گی، میں آپ کا بھائی ہوں، میرے پیارے بھائی ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ سے میرا تعلق ہے، میں آرمی افسر ہوں الحمدللہ۔ گزشتہ 37 سال سے یہی بات میں اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہوں کہ تمہاری خیر دنیا اور آخرت کی عزت ایمان کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ بات مانو گے یا نہیں مانو گے، آپشن نہیں ہے، یہ بات مانو گے دنیا میں تمہاری عزت ہوگی، تمہارا روب اور دبدبہ ہوگا، ورنہ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود، کمانڈو دستے ہونے کے باوجود، یوتھ بہترین ہونے کے باوجود ذلت اور خواری ہے کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور مرنے کے بعد وہ آگ لگنے والی ہے جو بجائے نہ بجھے گی۔ کتنے ہیں جو اسی شرک اور کفر کے اندر چلے گئے، سونے کے دروازے لگانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے، اور جمہوریت کے کہتے ہیں پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے، پاکستان کی بقا ایمان خالص میں ہے، جمہوریت میں نہیں ہے۔ جمہوریت ذلت ہے اور ایک مشرکانہ نظام ہے، اور اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میں آپ کو ایمان خالص کی دعوت دیتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہاری بالکل صحیح رہنمائی کر رہا ہوں، یقین کیجئے۔ یہ جتنے تمہارے لیڈر ہیں سارے کے سارے اپنی دنیا کی خاطر لڑ رہے ہیں، اپنی دنیا کی خاطر یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے۔ مرنے کے بعد چیخو گے، چلاؤ گے، ان کے اوپر لعنتیں بھیجو گے، واپس نہیں آ سکو گے۔ لہٰذا آج موقع ہے توبہ کرو، بالکل ان سے بیزاری کا اعلان کر دو، بالکل ان کے جلسوں میں نہ جاؤ، بالکل ان کو ووٹ نہ دو۔ یہ ووٹ ڈالنا ہی ایک مشرکانہ طریقہ ہے، بہت بڑا گناہ گار ہوتا ہے انسان، اور بہت ہی زیادہ بوجھ اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ آپ کے ووٹوں کی وجہ سے یہ لوگ بنیں گے، پھر اس کے بعد کرپشن کرتے ہیں، پھر جو بھی یہ بدکاریاں کرتے ہیں اس کا وبال ایک ووٹر کے اوپر ضرور آتا ہے۔ بہت جھوٹ بولتے ہیں کہ ووٹ ایک امانت ہے اور یہ ہے اور ووٹ ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، اپنے مفاد کی خاطر آپ کو یہ کر رہے ہیں۔ ایمان خالص کی طرف، اور نبی علیہ السلام نے کیا الیکشن لڑے تھے، صحابہ اکرام نے الیکشن لڑے تھے میرے بھائیوں۔ یا تو صاف اعلان کر دو کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور ان سے تعلق ہے پھر ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔